جی ویلکم بیک ویورز، ہم آپ کے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. میں ہوں مس صفا اور میرے ساتھ ہیں بشرا ناز، اور ہماری بہت اچھے گیسٹ ہمارے ساتھ افضل چودھری موجود ہیں. اوبیسلی بات ہو رہی تھی کتاب کے مطالعے پر، اور کتاب کی بات پہنچی کہاں تک؟ کلچر سے. کلچر اوبیسلی ثقافت، تہذیب و ثقافت. کسی بھی قوم کی تہذیب و ثقافت اوبیسلی اس سے متعلق کتاب کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. بشرا؟ ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ وہ دور جس میں لوگ کتابیں پڑھ کے ان پہ ریلائی کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، کتابوں سے سیکھتے تھے، ان کو کبھی محتاجی نہیں پیش آتی تھی گیجٹس نہ ہونے کی یا نیٹ ورک نہ ہونے کی. آج کل کا دور ہے، ٹھیک ہے ہمارا مطالعہ جو ہے وہ گوگل سے ریلیٹڈ ہے، لیکن وہ ایک کمزور مطالعہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے گوگل پہ جتنی فاسٹ ہم کوئی انفارمیشن لینے کے لیے جاتے ہیں، جتنی فاسٹلی وہ ایک دم آنسر کرتا ہے، آئی تھنک کہ یہ آپ کے جو میموری باکس ہے اس میں دماغ میں سے اتنی فاسٹ نکل بھی جاتا ہے، کہیں کوئی سیف چیز نہیں رہتی. کہ آپ جتنی تیزی سے ایک دن میں آپ پتہ نہیں کتنی بار براؤز کریں گے، کتنی ہی نالج کا کتنی ہی بار جو بھی سوال دماغ میں رہیں گے اور وہ آپ بار بار گوگل کریں گے، وہ اتنی تیزی سے گو بھی ہوتے رہتے ہیں، اتنی تیزی سے فراموش بھی ہوتے رہتے ہیں. جی بے شک. تو جناب یہ بات چیت ہم ہمارے مہمان سے بھی کنٹینیو کرتے ہیں، ان کو بور نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کال لے لیتے ہیں. افضل صاحب ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے کال؟ میں شمسہ بات کر رہی ہوں. میں آپ کے گیسٹ سے تھوڑی دیر بات کر سکتی ہوں؟ جی ضرور کریے، ڈائریکٹ آپ بات کریے گیسٹ سے. جی السلام علیکم چودھری صاحب. جی وعلیکم آپ سے السلام. مل کے آپ کی جو ویوز تھے، آپ کا اسٹارٹنگ اٹ واز ونڈرفل. جو آپ نے اس کا موازنہ کیا وہ اس میں ریئلی نائس، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. تو وہ مجھ سے ایک دو کوشچن ہے. آپ جیسے کلچرل تھنگ کہہ رہے ہیں، اب ہماری یہاں کا کلچر بچوں کے ریڈنگ کی طرف دھیان بہت کم ہو گیا. تو آپ ایک بتائیں گے کہ آپ کس طرح ان کو انکریج کیا جا سکتا ہے کہ وہ مور بکس ریڈ کریں اور جو ہے اس کو اپنائیں. ہم جس طرح ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہم لوگ 2 دن چل کے لائبریری میں جا کے بکس پہ ریسرچ کرتے تھے. تو لیکن ابھی تو ہم بس گوگل پہ گئے اور ہر چیز. لیکن میرا آپ کے ساتھ اتفاق یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہا کہ جو بک پڑھ کے حاصل کیا جاتا ہے وہ گوگل سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. صحیح. اور کچھ جی بہن، جیسے آپ نے ام صفا نے جیسے فرمایا کہ جیسے گوگل کی انفارمیشن ہمارے ذہن میں آتی ہے اسی طرح سے نکل جاتی ہے، تیزی سے چلی بھی جاتی ہے. ہاں جی. تو بات یہ ہے کہ جو بچوں کو انکریج کرنے والی بات ہے اس میں سب سے زیادہ رول ان کی مائیں ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ ماں باپ کی جو بات ہے نا وہ موسٹلی بچے آپ جب ایوریج نکالیں گے نا تو میکسیمم بچے اس کو فرض سمجھتے ہیں. تو اس لیے انکریج کرنے کے لیے ان کی مائیں بڑا اچھا رول ادا کر سکتی ہیں. اور جن ماؤں کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کلچرڈ ہے، اور کلچرڈ جو لوگ ہیں، جن لوگوں نے اپنا کلچر چھوڑا ہے، ان لوگوں کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے. کلچر سے لوگ کمیٹڈ ہیں. پلس یہ ہے کہ جو نالج کی بات کر رہی ہیں کہ بک کا نالج، تو بک کا نالج بچوں کو مائیں ہی بتا سکتی ہیں کہ یہ نالج جو ہے یہ لانگ ٹرم ہے. صحیح. اچھا پہلے ایک بڑی اچھی بات، ابھی شمسہ لائن پہ. شمسہ آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، میں خود بھی مجھے بہت مطالعے کا شوق ہے اور بکس پڑھتی ہوں. پوچھوں گی کہ ایک رائٹر بننے کے لیے میں لکھتی بھی رہتی ہوں لیکن پھر لکھ کے چھوڑ دیتی ہوں، ٹائم نہیں ملتا. ایک رائٹر بننے کے لیے آپ کو کیا کیا کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے شمسہ، آپ اب شو دیکھتی رہیے. آپ کا سوال جو ہے گیسٹ نے سن لیا اور اسی کا جواب ہم ان سے لیتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اپنا خیال. بہت پیارا سوال کیا شمسہ نے. بہت اچھا. تو ابھی آپ ان کا جواب جو ہے. شمسہ جی، رائٹر بننے کے لیے کوئی کوالٹیز آپ کو نہیں چاہیے، یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور یہ جو ہے یہ آپ اس کو بڑھا نہیں سکتے. البتہ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی صلاحیت ہے نا تو پھر آپ اس پہ فوکس کریں نا تو یہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جاتا ہے. جیسے ایک انسان ہے وہ اپنی ذات کے اندر اگر نیگیٹیوٹی شامل کر لیتا ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی ہے اور اینڈ اس کا ایک نیگیٹیو پرسن کے طور پہ ہوتا ہے. اسی طرح پازیٹیوٹی اگر آپ کر لیں اپنی پرسنالٹی کے اندر شامل کر لیں تو اس انسان کا پازیٹیوٹی پہ اس کا اینڈ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈے بائی ڈے بڑھتی ہے ہر چیز. اسی طرح یہ صلاحیت خدا داد ہے لیکن اس پہ فوکس کرنے سے یہ ڈے بائی ڈے بڑھتی ہے. جیسے کہ جو چیز میں پہلے 2 گھنٹے میں لکھتا تھا اب میں 10 منٹ میں لکھ لیتا ہوں. مطلب اس کو جو ہے
کیا کہتے ہیں پالش کرنا پڑتا ہے ہمیں خود کے اندر یہ صلاحیت کو سمجھ کے. ان باتوں سے کنٹینیوٹی میں ایک سوال جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جیسے پہلے جب کتاب کا دور تھا صرف تو کتابوں میں ہمیشہ پازیٹیوٹی کو کنسیڈر کر کے چیزیں لکھی بھی جاتی تھیں, میسج بھی کنوے کیے جاتے تھے. لیکن اب جب کہ گوگل کا دور ہے تو صرف پازیٹیو نہیں ہے, اس میں نیگیٹو بھی ہے. فار ایگزامپل کوئی چیز اگر کوئی بیماری ہے کسی کو, کہ جیسے ایک چھوٹی سی چیز کو بھی گوگل کیا جاتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ تل ہے, تو وہاں پہ تو اتنے لنکس آ جاتے ہیں کہ اس کو اینڈ اپ کرتے ہیں کسی مضر بیماری میں کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ آپ جیسے مرنے کے قریب ہیں. تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ پھر سوچنے لگ جاتا ہے, گھبراتا رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لائک اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ نالج کوئی بھی ہے نا, آپ کو پہلے اس کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ فکس کرنے پڑتے ہیں کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں. دنیا کے اندر کوئی بھی آپ ایشو لے لیں, اس کے اوپر آپ کو بہت ساری تھیریز ملیں گی. اب آپ کنفیوز ہو جائیں گے کس کو دیکھیں کس کو سچ مانیں. آپ کو پہلے اپنے پیرامیٹرز جو ہیں وہ فکس کرنے پڑیں گے. جیسے آپ نے بات ابھی کی کہ فلاں بیماری ہے, اس کا اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے لنک نکل آئیں گے. اچھا, اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کس کا لنک جو ہے وہ اتھینٹک ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جیسے کوئی بھی ایشو میں نے بتایا نا کہ آپ پاکستان لے لیں, یہاں لے لیں, کسی بھی بریگزٹ ابھی ہوا ہے اس کو آپ ڈال لیں نا گوگل پہ, ڈفرینٹ ویوز آپ کو, آپ کنفیوز ہو جائیں گے یار سچ کون ہے. بنیادی طور پہ ہر انسان کا سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے. سوچنے کا جو انداز ہے یہ ڈیفرنٹ ضرور ہے, لیکن یہ قدرت کا حسن ہے. انسانی جو فطرت ہے نا اس کا یہ حسن ہے کہ اختلاف رائے. لیکن یہ ڈینجرس کب ہے؟ یہی اختلاف رائے کو جب تعصب کا جو خول ہے نا, تعصب ہم تعصب میں ڈال دیتے ہیں نا, یہ اختلاف رائے ہے. یہ بڑی خوبصورت ہے, خوبصورت چیز ہے, نیچرل ہے. لیکن اسی کو جب ہم یہ تعصب کے کنویں میں بند کر دیتے ہیں نا, وہ بڑی ڈینجرس ہو جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اختلاف رائے وہی ہے, وہ تب تک خوبصورت ہے جب تک وہ صرف ایک اختلاف کی صورت رکھتی ہے. جب اس کو تعصب کے کنویں میں آپ بند کر دیتے ہیں, خول کے اندر مقید کر دیتے ہیں, یہ ڈینجرس بن جاتا ہے. اور یہی شدت جو ہے یہ جنگوں کا, انسانوں کی ہلاکتوں کا باعث بنتی ہے. کیا بات کی ہے ماشاء اللہ. بالکل کہ اوبیسلی بہت سے ڈفرینٹ مائنڈس ہیں, ڈفرینٹ سوچتے ہیں, اختلاف رائے ہو ہی جاتا ہے کہ ہر ایک کی رائے ایک جیسی نہیں ہو سکتی. لیکن واقعی میں اگر اسے تعصب میں ہم چینج کر دیں گے تو اوبیسلی وہ ایک بہت بڑے جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے. بہت اچھی باتیں رہی آپ سے. ایک اور بات اور جاننا ضروری سمجھوں گی کہ ایک ایز اے ریڈر, ریڈنگ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, ایز اے ریڈر جو ہے کتنا وقت دینا چاہیے مطالعے کے لیے؟ شوق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا شوق ہو بس پڑھے جائیں. ایک ریڈر کو کتنا مطالعے کے لیے ٹائم دینا چاہیے؟ بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ شوق کی بات ہے. ہم لوگ تو آج بھی 2 بجے تک پڑھتے رہتے ہیں. 42 ایئرز میری ایج ہے, بچے ہیں ماشاءاللہ میرے بڑے ہیں, تو 2 بجے تک اسٹڈی میں, ریسرچ کے اندر ہم گزار دیتے ہیں. لیکن جو لوگ ابھی جو ہمارا جو ینگ جنریشن آ رہی ہے وہ تو بڑی مشکل سے, وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ریڈنگ کا ان کو شوق ہی نہیں ہے, بٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے آج کل کے بچوں. لیکن اگر لوگوں کو مطلب کہ آپ 1 گھنٹہ کوئی بھی انفارمیشن کی آپ بک لے لیں نا, 1 گھنٹہ آپ پڑھیں نا, تو کم از کم ڈے بائی ڈے آپ 1 سال کے بعد اپنا نالج جو ہے, آئی کیو اپنا لیول ہے, اس کو آپ چیک کریں. زبردست, بہت اچھی بات. جیسے بھی ہماری وہ کالر شمسہ بات کری تھی کہ جی بچوں میں رجحان دلایا جائے, مجھے ایک بات یاد ہے کہ اوبیسلی جیسے ہمارا کلچر, جیسے دادی اور نانی سٹوریز پڑھ کے بتاتی تھیں اور وہ پورے ایکسپریشن, وائس میں بھی ایک ایکسپریشن ہوتا تھا بتانے میں, تو اوبیسلی اس وقت میں بچوں کو اتنا وہ نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ سکتے ہیں, صرف سننے کی حد تک وہ ایک مطالعہ سنتے تھے. اور جو ہے دادی یا نانیوں کو بھی گھر کا بڑا فرض جو ہے وہ ریڈنگ کر رہے ہیں اور بچے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ وہی ایکسپریشنز آف وائس اور پورا انٹرسٹ جو ہے بچوں کے لیے شو کیا جائے. میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ صفا نے یا بشرا نے جو بچپن میں کہانی سنی تھی نانی سے, دادی سے, ماں سے یا باپ سے, وہ آج تک ان کو یاد ہے. یاد ہے نا, وہ نقش ہوگی ہوئی ہے ذہن کے پورا, کبھی بھی بھولنے والی نہیں ہے. کوئی الفاظ آپ نے جو سنے ہیں نا اپنے پیرنٹ سے, دادی سے, نانی سے, وہ بچپن وہ آج بھی نقش ہیں. بالکل, وہ آواز بھی گونجتی ہے اس طرح سے کس طریقے سے انہوں نے وہ ایکسپریشن. میری فیوریٹ تھی وہ بڑھیا جو چرخہ کاٹتی تھی چاند پر. اللہ, میں کس دنیا میں چلی جاتی تھی, یہ تو مجھے ہی پتہ ہے. خیر, آپ سے واپس اپنا سوال کنٹینیو کرتے ہیں کہ آپ نے جو اتنے کلچرز دیکھے, تو آپ بتائیے لباس کے لحاظ سے اور فوڈ کے لحاظ سے یا رہن سہن کے لحاظ سے یا لوگوں کی فطرت کے لحاظ سے سب سے بہترین کلچر آپ نے کون سا پایا جی؟ اچھا, چونکہ میں نے بہت سارے کلچر دیکھے ہیں تو کلچر جو ہے وہ بیڈ کوئی بھی نہیں ہے. لوگ اپنے اپنے کلچر کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, لیکن جو ہمارا انڈین کلچر ہے نا, یہ بیسٹ کلچر ہے میری نظر میں.
اچھا کہ لوگ جو ہیں وہ مذاہب کو جب دیکھتے ہیں مذاہب کے لحاظ سے بھی ان کا لباس, ان کا جوائنٹ فیملی میں رہنا, پھر ایک دوسرے سے انٹریکشن ہونا, اور عورتیں جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سیف محفوظ کرتی ہیں, اور یہ بہت ہی اچھا کلچر ہے. دوسرا کلچر آپ کو اٹریکٹ ضرور کرے گا, لیکن جب اس کلچر کی آپ پیک دیکھیں گے نا, آپ فوری طور پہ واپس آ جائیں گے. صحیح. اور جو فوڈ کا کلچر ہے وہ مجھے تو عربین فوڈ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, لیبنیز فوڈ جو ہیں وہ مجھے سب سے بیسٹ لگتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں امریکہ کے ٹور پہ تھا, تو وہاں پہ ہم ٹورسٹر تھے, کم و بیش کو 50 لوگ تھے, تو ڈسکشن چلنے کے لیے کہ فوڈ کون سا ٹیسٹی ہے. تو کوئی کہنے لگا اٹالین, کوئی کہنے لگا اپنا چائنیز تھے زیادہ لوگ, فرینچ تھا کہتا ہے فرینچ. میں نے کہا نہیں, فوڈ اچھا ہونے کی تعریف کیا ہے. اچھا, وہ اب کنفیوز ہو گئے. میں نے کہا کہ فوڈ اچھا ہونے کی تعریف یہ ہے کہ ڈفرینٹ کلچر سے آپ 100 بندے کو کلیکٹ کر لیں یا 50 کو کر لیں. اچھا, ان کے آگے ڈفرینٹ فوڈ رکھیں, جو میکسیمم لوگ جس فوڈ کو کھا لیں گے وہ اچھا فوڈ ہے. صحیح ہے. تو وہ آپ عربین فوڈ ہے جس کو میکسیمم لوگ کھا سکتے ہیں. بہت شکریہ افضل صاحب, بہت شکریہ آج آپ ہمارے شو میں آئے, ٹائم نکالا. نہ صرف آئے بلکہ میں نے بہت انجوائے کیا آج کا ہمارا گیسٹ سیگمنٹ آپ کے ساتھ, کیونکہ جو گفتگو تھی وہ بالکل کسی اور دنیا میں ہمیں لے کر چلی گئی. بہت بہت شکریہ آپ آئے جی, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ہمارے ویورز کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا آپ کا آنا. جی بالکل. اور جی ویورز, اب آپ سے ہم تھوڑا سا رابطے میں آتے ہیں. وہ یہی بات ہے کہ واقعی میں کہ مطالعے سے, ایک ریڈنگ سے ہی پتہ چلتا ہے مختلف قوموں کا کلچر, چاہے اس کا فوڈ سے تعلق ہو, کرنسی سے تعلق ہو, لباس سے تعلق ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, وہ ہمیں کتاب جو ہے بہترین طریقے سے پہنچا سکتی ہے. مطالعہ آپ کیجیے اور ہمیں بہت سا کچھ معلوم ہو جاتا ہے. گوگل کا دور ہے, واقعی میں ہم نے وہ بھی بات کی کہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا, اس کا کیا رجحان ہے آج کل ادھر کی سوسائٹی میں اور بیک ہوم سوسائٹی میں. ہم بشرا سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ جی جنہوں نے جواب دیے ہیں ان کے بھی نام آپ اناؤنس کر دیں. جی جناب, سوال تھا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے. قرآن پاک کے مطابق خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اور یہ قرآن پاک میں اس نے فرمایا بھی ہے. تو صحیح جواب ہے سب لوگوں کے, اور ان میں مسز شکیل بریڈفورڈ سے, روبینہ لنڈن سے, شمسا واٹفورڈ سے, مسز بھٹی مانچسٹر سے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کال کر کے ہمیں سوال کا جواب دینے کے لیے. جی بہت شکریہ کہ آپ ہم سے رابطے میں بنے رہے, ہمارے سے رابطہ بنائے رکھا, اور اوبیسلی آپ نے سوالوں کے جواب کے ذریعے رابطہ بنائے رکھا, گیسٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ بنائے رکھا. یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کے خیالات کا اور آپ کی پسند کا پتہ چل سکے. تو جی پروگرام کے آخر میں سائمہ کی ریسیپی چلتی ہے, ہماری بہت اچھی شیف ہیں, آپ کو بہت اچھی ریسیپیز بتاتی ہیں. تو آج جو ہے پالک پنیر بنا رہی ہیں, تو آپ ریڈی رکھیے گا تمام اپنے پیپر اور پین, اور لکھ لیجیے گا اس پہ سب کچھ کہ وہ کیسے بنا رہی ہیں, کیا بنا رہی ہیں, یا ٹی وی ریکارڈ پہ لگا دیجیے گا, اس سے بھی آپ کی ریسیپیز ساری سیف ہو رہی ہوں گی. تو بھرپور فائدہ اٹھایا کریں ہماری کوکنگ ریسیپی کا. اگر ہمارے شو میں آپ کو کوئی بات یا کوئی ایسی چیز غلط لگ گئی ہو تو ہمیں ضرور لکھ کر بھی بتائیے, فیڈ بیک بھی دیجیے. کچھ اچھا لگ گیا ہو تو اس کا بھی فیڈ بیک دیجیے. ہماری ای میل آئی ڈی اسکرین پر ہوتی ہے, اور فیس بک کا پیج بھی اسکرین پر ہوتا ہے, تو آپ ہمیں بآسانی فالو کر سکتے ہیں. اس اچھے پن کے ساتھ, اس اچھی دعا کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ کل بھی ملاقات رہے گی, مجھے مس صفا کو اور بشرا ناز کو اور ہمارے پیارے گیسٹ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کو پالک پنیر بنانا سکھاؤں گی. تو اس کو بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں کریمی فروزن پالک 1 کلو, اور اگر آپ فریش پالک لینا چاہتے ہیں تو آپ فریش پالک کو اچھی طرح سے دھو کر, کاٹ کر, بغیر پانی ڈالے دھیمی آنچ پر رکھ کر پکا لیجئے گا, اور اس کا پانی اسی میں خشک کر دیجئے گا, اور ساتھ ہی اس میں ½ کپ کریم ڈال دیجئے گا, جس سے پالک میں ایک اچھا سا کریمی ٹیسٹ بھی آ جائے گا, اور جو ایک پالک میں بٹرنس ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور کاٹج چیز کیوبز میں کٹی ہوئی 400 گرام. اور کاٹج چیز کس طرح سے آپ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں, آپ میری اس ریسیپی کی ویڈیو دیکھ کر بنا لیجئے گا. پیاز 1 عدد باریک آملیٹ سٹائل میں کاٹ لیجئے گا. ٹماٹر 1 عدد بڑے سائز کا, اسے بھی چھوٹا چھوٹا کاٹ لیجئے گا. ہری مرچیں 5 عدد, انہیں بھی باریک باریک کاٹ لیجئے گا. ادرک لہسن پسا ہوا 2 ٹیبل سپون. سرخ مرچ پاؤڈر 1 ٹی سپون. ہلدی پاؤڈر 1/4 ٹی سپون. دھنیا پاؤڈر 1/2 ٹی سپون. زیرہ پاؤڈر 1/2 ٹی سپون. نمک حسب ضرورت. گرم مسالہ پاؤڈر 1/2 ٹی سپون. تیل 3 ٹیبل سپون, اور مکھن 100 گرام. اور اگر آپ دیسی گھی میں پالک پنیر بنانا چاہتے ہیں تو آپ مکھن کی جگہ دیسی گھی سے بھی بنا سکتے ہیں. اور ٹماٹو پیوری چاہیے ہوگی 1/2 کپ. سب سے پہلے آپ تیل اور مکھن گرم کر لیں.
اور جیسے ہی تیل اور مکھن گرم ہو جائیں تو آپ اس میں پیاز ڈال کر ہلکے سے براؤن کر لیں. اور جیسے ہی پیاز ہلکے سے براؤن ہو جائیں تو آپ اس میں ادرک لہسن ڈال کر تھوڑا سا بھون لیں. تھوڑا سا بھوننے کے بعد آپ اس میں ٹماٹر اور ہری مرچیں ڈال دیں. اور اچھی طرح سے ملا دیں. اور ساتھ ہی آپ اس میں ٹماٹو پیوری، سرخ مرچ پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر اور نمک ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں. اور جب مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے تو آپ اس میں پالک ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں. اور اسے اچھی طرح سے آپ بھون لیں. اور جب پالک بھی بھون جائے تو آپ اسے تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے بلینڈر میں ڈال کر بلینڈرائز کر لیجئے گا، یا میری طرح ہینڈ بلینڈر سے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیجئے گا، پیس لیجئے گا. اچھی طرح بلینڈ کرنے کے بعد آپ اسے دوبارہ چولہے پر رکھ دیں اور اس میں آپ کاٹا چیز اور گرم مسالہ ڈال کر اچھی طرح سے ملا لیں. اس کے بعد آپ اسے ڈھک کر بالکل ہلکی آنچ پر 5 سے 6 منٹ کے لیے دم لگا دیں. 5-6 منٹ ہلکی آنچ پر دم لگانے کے بعد پالک پنیر تیار ہے. اب اسے میں سرونگ ڈش میں نکالوں گی. اوپر آپ چاہیں تو تھوڑی سی کاٹڈ چیز ڈال دیں. لیجئے بہت مزیدار پالک پنیر تیار ہے. اور آپ کو بتاتی جاؤں کہ اگر آپ کاٹڈ چیز کو فرائی کر کے ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو اس طرح سے پسند ہے تو آپ فرائی کر کے ڈال سکتے ہیں، ورنہ جس طرح سے میں نے ڈالا ہے بغیر فرائی کیے آپ ایسے ہی ڈال سکتے ہیں. تو ضرور بنائیے گا. اور جانے سے پہلے ایک حدیث پاک شیئر کرنا چاہوں گی. حدیث پاک اس طرح سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں ذکر کرتا ہوں. اور اگر بندہ میری طرف ایک بالش متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں. قرآن و احادیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھنے کے بڑے فضائل آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ اس کی رحمت سے اپنے لیے بھلائی کی امید رکھنا بہت عظیم عمل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش میں لگا رہے، اور اس کے باوجود اگر غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جائیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے. اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی فراخ دلی، عطا و بخشش، مہربانی اور اس کی قدردانی کا ذکر ہے.
کہ تھوڑے پر بھی وہ بہت اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، وہ تو اپنی مخلوق پر رحم و کرم کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، کوتاہی ہماری طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔